آج کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ کے بھرپور اصرار کے بعد کریز ٹو واچ کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ فن تقریر کے اعتبار سے ایک جامع، ایک بھرپور اور ایک تفصیلی سلسلے کا آغاز کیا جائے، جس سے تمام وہ لوگ جو فن تقریر میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص ہمارے وہ طلباء و طالبات جو مختلف جامعات، مختلف کالجز میں مختلف مباحثوں اور تقریری مقابلہ جات میں حصہ لیتے ہیں، آپ سب کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ آج ہم اس کے پہلے ایپیسوڈ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ بھی پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، جب ہم تقریر کی بات کرتے ہیں، بالخصوص جب ہم کسی جامعہ میں، کسی کالج میں ہونے والے تقریری مقابلے کی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس میں سب سے بڑا حصہ جو نمبرات کا ہوتا ہے وہ آپ کے کنٹینٹ کا ہوتا ہے، آپ کے اس میٹیریل کا ہوتا ہے جو آپ وہاں پر اس مباحث سے، اس مقابلے کے اندر بیان کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے وہ کنٹینٹ کہاں سے حاصل کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ میں آپ پر واضح کرتا چلوں کہ بہت سارے طلباء و طالبات کے لیے یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہر طالب علم کے پاس وہ بہترین لکھنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے جو ان کو ہر ناول قسم کے ٹاپک کے متعلق بھرپور معلومات دے سکیں اور اس پر ان کو ڈیبیٹ مہیا کر سکیں۔ اس لیے بہت سارے ہمارے اچھے مقررین صرف اس بنیاد پر بہترین مقرر بننے سے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اچھا میٹیریل میسر نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے آج کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنے لیے بہترین میٹیریل کہاں سے جمع کر سکتے ہیں، کہاں سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی ٹاپک آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو غور کیجئے، اس پر آپ اپنی تمام تر جو تخلیقی صلاحیتیں ان کو جمع کرتے ہوئے غور و خوض کیجئے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ کن کن باتوں کا احاطہ کرتا ہے، اور جب آپ کو اس بات کا ادراک ہو جائے تو پھر آپ اس کے متعلق تمام سپورٹیو میٹیریل جو آپ نے کہیں پڑھ رکھا ہے، کسی کتاب میں آپ نے پڑھا، کسی کالم میں آپ نے پڑھا یا کہیں آپ نے کسی بھی جگہ اس کو دیکھا، آپ ضرور اس کو وہاں سے پک کیجئے۔ پک کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے ڈیبیٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ڈیبیٹ لکھنا بذات خود ایک آرٹ ہے، تو آپ وہ لکھیں گے کیسے؟ تو آج میں آپ کو اس کے اعتبار سے بالخصوص جو ہے وہ ڈائریکشن دینے جا رہا ہوں۔ معزز ناظرین، یہ 2011 کا دورانیہ تھا جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے، ہم یونیورسٹی کی طرف سے پاکستان لیول کے مقابلہ جات میں حصہ لیتے تھے، تو اس دوران ہمارے لیے بھی یہ ایک مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک اسپیسیمن، ایک نمونے کے طور پر ایک چھوٹا سا جو ہے ٹاپک اور اس کے متعلق ایک پیراگراف بھی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ 2011 میں ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس کا صوبائی لیول کا مقابلہ ہونا تھا، اور اس کے لیے ہمیں جو عنوان دیا گیا وہ تھا اعلیٰ تعلیم کامرانیوں کا باعث ہے۔ اب میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا تھا میں اس کی مخالفت کر رہا تھا، یعنی میں اس بات پر ڈیبیٹ کرنے جا رہا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کامرانیوں کا باعث نہیں ہے۔ اب میرے لیے یہ ایک چیلنج تھا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن، وہ ہمارا ادارہ جو ہائر ایجوکیشن کو سپورٹ کرتا ہے، میں اس کی مخالفت کرنے جا رہا ہوں۔ تو سوال یہ تھا کہ میرے پاس ایسے زبردست دلائل کہاں سے میسر آئیں گے، بالخصوص میں اپنے ڈیبیٹ کا آغاز کہاں سے کروں۔ تو معزز ناظرین، یہ 2011 کی ایک صبح تھی جب میں عام روٹین کے مطابق بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے عمر ہال کے نیوز پیپر سٹینڈ پر آیا۔ میں نے وہاں پر ایک خبر دیکھی جو کچھ یوں تھی: نشتر ہسپتال میں ایک بوڑھا شخص جان کی بازی ہار گیا، لاوارث ہونے کے باعث ڈاکٹروں نے اس کی کوئی کیئر نہ کی۔ معزز ناظرین، یہ ایک خبر تھی۔ اب یہ میرے لیے پورا ٹاپک میسر آ چکا تھا جس پر میں ڈیبیٹ لکھ سکتا تھا۔ اب میں نے اس خبر کو لیا اور میں اس پر لکھنے بیٹھ گیا۔ اب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس خبر کے ساتھ آپ نے چونکہ تقریر کے دوران لوگوں کے جذبات کو کھینچنا ہوتا ہے، آپ نے اس خبر کو جذباتی کیسے بنانا ہے اور اس کو اپنی قرارداد کے حق میں کیسے لے کے جانا ہے، اس پر تھوڑے سے آپ کو الفاظ اور اس کے لیے کئی مرتبہ آپ کو ایک افسانوی لیول کا نقطہ نظر بنانا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں کیا سوچا۔ دیکھیے، پہلی بات یہ
کہ وہ موسم سرما چل رہا تھا، تو میں نے اس کو دردناک بنانے کے لیے اس میں دسمبر کی ایک ٹھنڈی رات شامل کی، اس بوڑھے بزرگ کی میں نے بے بسی کو شامل کیا، اس کی چیخ و پکار کو شامل کیا، اور ان تمام دردناک مناظر کو جوڑ کر جو اس ڈیبیٹ کا میں نے آغاز کیا تو وہ کچھ یوں تھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنے تن کو گھسیٹتا ہوا نشتر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچتا ہے۔ وہ درد اور تکلیف کی شدت سے کپ کپاتے سیاہ اونٹوں سے کئی بار منادی کرتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، خدارا مجھے بچا لیجئے، مگر خود کو اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلوانے والے ڈاکٹروں کے کانوں میں ڈھلا ہوا سیسا پگھلنے کا نام نہیں لیتا، اور وہ بوڑھا شخص ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیتا ہے، مگر اس کی ٹوٹتی بکھرتی سانس انسانیت کے نام یہ پیغام چھوڑ جاتی ہے کہ بہتر ہے کہ ڈالو نہ ستاروں پہ کمن دیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ معزز ناظرین، خبر وہی تھی کہ ایک بوڑھا لاوارث شخص دم توڑ گیا، لیکن دیکھیے جب اس کے ساتھ میں نے وہ ماحول کو ایڈ کیا تو میرے پاس ایک تو یہ پورا پیراگراف بنا، اور پھر اس پیراگراف نے اس آڈیٹوریم کے اندر، اس ہال کے اندر جہاں میں ڈیبیٹ پیش کر رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ مجھ سے قبل کئی مقررین بڑی زبردست تقاریر کر چکے تھے، لیکن وہ مجمع کی طرف سے کسی قسم کی توجہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے، اور یہ میرا پیراگراف ایسا پیراگراف تھا کہ جس پر 2 دفعہ بھرپور کلیپ کا مجھے اعزاز ملا۔ تو معزز ناظرین، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس عنوان کے ساتھ کیسے ماحول بنانا ہے۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے جیسے ہم نے یہاں پر بات کی، اسی طریقے سے ڈیبیٹس کے اندر بہت ساری جگہوں پر جب آپ نے کسی دوسرے کی رائے کو کاٹنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہماری بات کہیں بہت تلخ نہ ہو جائے۔ ہمیں اپنی باتوں کو نہایت میٹھے انداز میں، نہایت پارلیمانی انداز میں اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، بات کتنی بھی تلخ کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری بات نہایت پارلیمانی الفاظ میں ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور ڈیبیٹ کا حوالہ دیتا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن میں عقل کے حق میں بات کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عشق والے بھی موجود تھے جو عقل سے جو ہے وہ مخالفت رکھتے تھے۔ تو اس ڈیبیٹ کے اندر میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ایک پیراگراف تھا جس کو میں نے لکھا، اور اس پیراگراف نے مجھے بھرپور کامیابی دلوائی۔ وہ پیراگراف کیا تھا؟ دیکھیے ہم سب نے پیاسے کوے کی کہانی اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی ہے، ہم سب نے چھوٹی کلاسز میں لالچی کتے کی کہانی بھی پڑھ رکھی ہے۔ اب عقل اور عشق کے ساتھ ان دونوں باتوں کا بظاہر تو کوئی جوڑ بنتا نظر نہیں آتا، لیکن جب آپ جوڑ بنانے پہ آتے ہیں تو وہ کیسے کیسے بن سکتا ہے۔ میں آپ کو وہ بھی ایک پیراگراف سنا دیتا ہوں کہ وہاں جب میں عقل کے حق میں بول رہا تھا، جو عقل کے مخالفین تھے، عشق کے حق والے تھے، میں ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ صدر عالی وقار، اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے عقل سے آری دوست عقل کی کوئی بات سمجھنے سے مجھے قاصر دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا میں ان کی سطح پر آ کر ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ میرے عقل سے پیدل دوستو، تم نے اردو کی کتابوں میں لالچی کتے اور پیاسے کوے کی کہانی تو پڑھی ہوگی۔ پیاسا کوا عقلمند تھا تو پانی پی کر اڑ گیا، اور لالچی کتا بھی تمہاری طرح عقل سے باغی تھا سو ڈوب مرا۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم نے ان 2 باتوں کو کہاں جا کے جوڑ دیا، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی بات کو پیش کس طریقے سے کرنا ہے۔ میرا اس بات پر یقین ہے کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والا ہر واقعہ، دنیا کے اندر ہونے والی ہر پیش رفت اور کوئی بھی بات کسی بھی عنوان کے ساتھ اٹیچ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے موڈیفائی کر کے کہیں پر جوڑتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر لکھنے کا آغاز کرنا ہے، اگر آپ اس محتاجی سے نکلنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو لکھ کر دے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو ایک مشق کی ضرورت ہے، اور اس مشق کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو چیز پسند ہو آپ اس کے بارے میں لکھیے۔ آپ کسی بھی موضوع کو لے لیں، آپ اس پر لکھیے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے کمرے سے بہتر شاید کسی اور جگہ کو نہ جانتے ہوں، آپ ایک کاغذ لیجئے، ایک پینسل لیجئے اور اپنے کمرے پر لکھنا شروع کر دیجئے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم کمرے پر کیا لکھ سکتے ہیں؟ کمرے پر لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ میرا شبستان ہے، اس کے ساتھ میری دوستی بڑی پرانی ہے، میرے رازوں سے جتنا یہ واقف ہے شاید میرا اتنا رازداں اور کوئی بھی نہیں۔ میرے اللہ کے بعد میرا سب سے بڑا رازداں میرا یہ شبستان ہے۔ اس کے بیڈ کے ساتھ میری بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ میرے سرہانے کے نیچے پڑی ہوئی ڈائری بھی اسی کمرے کا حصہ ہے، جس میں میں نے اپنی زندگی کے پل پل کو لکھا ہے۔ میری سنہری یادیں بھی اسی میں ہیں، میرے غم کے سبھی حال بھی اسی میں ہیں، اور میری محبت کی داستان جو شاید ادھوری رہ گئی وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ معزز ناظرین، جب آپ لکھنا چاہیں تو آپ کے پاس لکھنے کے لیے بہت کچھ میسر ہوتا ہے، لیکن
اول بات یہ ہے کہ آپ نے اس پر لکھنے کا آغاز کرنا ہے۔ جس دن آپ نے لکھنے کی مشق کا آغاز کیا اور آپ اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں ایک پیراگراف لکھنے کے قابل ہو گئے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اب آپ ایک بہترین تقریر لکھنے کے قابل ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس بات کا آغاز کیا تو اول تو یہ تھا کہ مجھے بھی آپ کی طرح یہ محتاجی تھی کہ مجھے کوئی لکھ کے دینے والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب اس مسئلے کے پیش نظر چونکہ ہمیں ڈیبیٹ کا شوق تھا، تقریر کا شوق تھا، تو ہم نے اس شوق کے باعث کبھی بھی ہار نہیں مانی اور لکھنے کے جو مشق ہے اس کو اپنا شغل بنائے رکھا۔ مجھے یاد ہے کئی مرتبہ میں نے اپنی چابی کے اوپر بھی 3 پیراگراف لکھے۔ مجھے یاد ہے میں نے چائے کے خالی کپ کے اوپر کئی پیراگراف لکھے، اور مجھے تو یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر بھی ایک پورا پیراگراف وہاں کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے لکھا۔ جب لکھنے کی مشق شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور مجھے فخر سے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں نے بذات خود اتنے ڈیبیٹ کمپٹیشنز نہیں جیتے ہوں گے، اتنے تقریری مقابلے نہیں جیتے ہوں گے جتنے تقریری مقابلہ جات میرے شاگردوں نے میرے لکھے ہوئے ڈیبیٹس پر جیتے، اور یہ مجھے فخر سے کہنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے میں وہ لکھاری ہوں، میں وہ مقرر ہوں کہ جس کو پہلی مرتبہ کوئی تقریر لکھ کے دینے والا نہیں تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے کالج کی پوری لائبریری کو چھان مارا۔ میرے کالج کی لائبریرین صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے میری بڑی مدد کی، انہوں نے مجھے کتابیں نکال کے دی، مگر مجھے یہ طریقہ نہیں آتا تھا کہ میں اس کتاب میں سے تقریر کیسے نکالوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں پوری کوشش کے باوجود تقریری مقابلے والے دن تک صرف 2 منٹ کی تقریر لکھنے کے قابل ہوا تھا۔ لیکن وہی آدمی آج آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے لکھے ہوئے ڈیبیٹس پر، ان تقاریر پر سینکڑوں میرے شاگردوں نے تقریری مقابلے جیتے۔ تو اس کے لیے جو میں نے آپ کو گر بتائے ہیں چند ایک، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ آپ نے بس اس کا آغاز کرنا ہے، آپ نے پینسل کو اٹھانا ہے، آپ کچھ بھی لکھیے، آپ ایک لائن سے لکھیے، ایک لائن سے آپ 4 لائنوں پہ جائیے، ایک پیراگراف بنائیے، اس سے 2 پیراگراف کیجئے، اس سے 4 پیراگراف کیجئے، اور آپ بہت جلد تقریر لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ اس مشق کا آغاز کیجئے، میں آپ کے ساتھ بہت جلد دوبارہ سے موجود ہوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا ایک کمپلیٹ ڈیبیٹ کیسے لکھنا ہے، آپ نے شاعری کا سہارا کہاں پر لینا ہے، اور نثر آپ کو کہاں پر طاقت دے سکتی ہے۔ آج کا ایپیسوڈ اتنا ہی۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ کریز ٹو واچ کے اس ایپیسوڈ کو آپ دیکھیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ عہد کرنے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بہترین مقرر بنا کر دم لیں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کی آواز پاکستان کے بہترین آڈیٹوریمز میں گونجے گی، اور لوگ آپ کو آپ کے نام سے، آپ کے نام کے ساتھ مقرر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو یاد رکھیں گے۔ سجاد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔